اولاد آئے گی، بیٹے آئیں گے، بیوی آئے گی، آپ کو بلا کے لے جائے گی۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھے بیٹھ کے یہاں مسجد میں، اور وہ کہنے لگا اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے، پیار کر رہے۔ اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں، اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پیار ہے۔ تو آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں کالج جا رہا تھا تو ہم سٹوڈنٹ تھے، کبھی بس پہ سفر ہوتا، کبھی کوچ پہ بھی ہو جاتا تھا۔ کوچ پہ سفر ہوا، ایک بڑی سی مونچھوں والا ایک بندہ، کاٹن پہنے ہوئے، اور سر پہ وہ خاص قسم کی پگڑی کا ایک انداز ہوتا ہے، جو پگڑی اس کے بتا رہی ہے کہ خیال کرنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، میرے دور رہنا ذرا۔ پگڑی کا انداز ہوتا ہے نا خاص، وہ باندھے ہوئے بیٹھا۔ اب ہم دو سٹوڈنٹ تھے، تو اب میرے مزاج میں چھیڑ چھاڑ شروع سے، جگہ وہی پڑی تھی، سیٹ نمبر جو دیکھا تو دیکھا وہی ہے، اسی کے ساتھ وہ کہے تو بیٹھ، اور میں کہوں وہ کہ تو بیٹھ، تو بیٹھ، تو بیٹھ، ہاں اس کے ساتھ تو بیٹھے، مجھے آلے دال تو بیٹھ۔ ڈرانا بندہ، لمبا قد، ایسے۔ خیر میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد جب گاڑی چل پڑی تو میں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے کہا السلام علیکم۔ اس نے تھوڑا سا ایسے، یعنی ایسے، مجھے دیکھا نہیں، ایسے پھر کے نہیں دیکھا، ایسے کر کے علیہ السلام، ایسے تھوڑا سا ایسے ہاتھ۔ میں کہا آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور تینوں میں بیمار نظر آتا ہوں؟ جواب بھی بڑا اوکھا دیا مجھے کہ بندہ جواب سنتے ہی لرز جائے۔ نہیں، میں نے کہا آپ کی آنکھوں کی چمک، آپ کے چہرے کی، اور سب سے بہترین چیز جو مجھے لگی، آپ کی مونچھیں لگی ہیں، بڑی زبردست مونچھیں۔ پہلا مولوی ہے تو کہہ رہے ہیں، ہماری دوستی لگ گئی۔ میں نے کہا میرے مرشد ہیں، انہوں نے ایک تحفہ دیا ہے، کہیں تو آپ کو دے دوں؟ کہہ رہے ہاں، اسی پیرانوں منع ڈالے ہیں۔ میرے ایک وظیفہ تھا، چھوٹا سا ایک لفظ تھا، اس کا فائدہ بتایا، بتاتا رہا۔ کوئی میں نے 10-12 منٹ کے گیم کی ہوگی، یہ 10-12 منٹ کی گیم ہے، 10-12 منٹ۔ 10-12 منٹ کے بعد اس کا اندر ابلا کھلا، اور وہ سارا میری طرف ہو کے بیٹھ، اور ساتھ والا میرا کلاس والو دیکھ، طارق نے 1 منٹ میں گیم کہاں سے کہاں پہنچا دی، 1 منٹ میں سارا مجھے دیکھ رہا، اور میری طرف ہو کے بیٹھا۔ پھر اس نے اپنی زندگی کے غم سنائے، کہنے لگے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہیبت کرتے ہیں، میں بڑی بڑی پنچایتوں میں بیٹھا ہوں، منٹ میں فیصلے کر لیتا ہوں، پر میرا ایک فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اور پھر اپنی جو بیوی کا غم سنایا، اور بیوی نے اولاد کی جو تربیت کی، اور کہا کہ بیوی کہتی ہے جا کے باپ تمہارا ہے، اس کو گالیاں دو، اس کو لانتے دو، اور اس کو یہ چیز مار کے آؤ۔ کہنے لگا بیوی کو میں نے جتنا میں نے مارا ہے کسی نے نہیں مارا ہوگا، میں بہت لڑاکا آدمی ہوں، لیکن وہی ہے ٹیڑھی پسلی کو میں سیدھا نہیں کر سکا، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ آج بیوی میرے خلاف ہے، اولاد میرے خلاف ہے، اور سب سے پہلے میں نے یہ لفظ اس سے سنا تھا کیونکہ بیوی کی یونین بن گئی ہے۔ میں نے کہا یونین سے مراد کہہ رہے جب اکیلی ہوتی ہے ہاتھ آ جاتی ہے، ہاتھ آ جاتی ہے، جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے پھر اس کی یونین ہوتی ہے۔ کہنے لگے آپ اس کی یونین ہے۔ غم اس کا کہ اس کے آنسو آ رہے تھے، اور وہ پی رہا تھا، باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا، اپنے اعصاب کو اس نے مضبوط رکھا ہوا تھا، پر وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا، اس کا پتھر موم بن گیا تھا، اس کی موم پگھل پڑی تھی، اور وہ ایک ایسے ہاں کہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں مجھ سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے سہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا بے آسرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کہ مجھے کوئی مدد کرے، مجھے کوئی سہارا دے، اور میرے گھر کے غم کو، بیوی اور اولاد کے غم کو کوئی بندہ شیئر کر لے، ٹال دے، میری بیوی میرے دوست بن جائے، میری اولاد فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ یہ کہنے لگا کہ آپ کا پتہ، میں نے کہا کلاس فلاں ہے، رول نمبر یہ ہے۔ میرا پتہ یہ تھا، میری کلاس یہ ہے، فلاں نمبر یہ ہے، اور رول نمبر یہ ہے میرا، اور فلاں کالج میں پڑھتا ہوں، بس یہ میرا پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں ملا، مجھے نہیں ملا، لیکن اس کے غم اور اس کا درد کی کیفیت بتا رہی تھی۔ وہ دنیا کا بے سہارا انسان ہے جو کہ ہیبت کے اعتبار سے بہت زبردست ہے، لیکن وہ دنیا میں ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے بکھرا ہوا ہے۔
बाद गया तो वहां एक साहब से मिलने के लिए उन्होंने कहा जी मस्जिद में गए हैं। मैं मस्जिद में जाके बैठ गया, वो मस्जिद में थे नहीं। मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा नमाज का है, चलो नमाज पढ़ता जाऊं, जमात मिल जाएगी। एक दो अहबाब और भी थे। एक साहब को देखा, उसकी शक्ल ऐसे देखी, बड़ा परेशान हाल, मस्जिद के वजू खाने के साथ एक जगह थी जहां बच्चे कुरान पाक पढ़ते थे मोहल्ले के ना, सुबह शाम आते थे, वहां बैठा हुआ है। अच्छा पता नहीं मेरे दिल में क्या बना, फिर वही छेड़छाड़ वाली कहानी। मैं जाके बैठ गया, मैंने कहा खैरियत से, ठीक ठाक है? करे हाँ। क्यों बैठे हैं? बस कोई परेशानी है? मैंने क्या हुआ? मुझे कहने लगा मेरी बीवी ने और औलाद ने मुझे जूते मार के धक्के दे के घर से निकाल दिए। क्यों? कह रहे मैं फलां महकमे में जॉब करता था और यहाँ मेरा घर है, बड़ी मुश्किल से मैंने 10 मरले का घर बनाया, 5 मरले का घर बनाया। अब वो कहते हैं इस घर को बेच में बिजनेस करा और मैं पहले अपनी सारी जमा पूंजी अपनी औलाद को, बीवी को दे चुका हूं और वो खत्म। अब आखिरी रहस्य है कि ये सहारा बाकी है या मेरी पेंशन आती है और मैं इन पे खर्च करता हूं। अब मुझे मारा है इन्होंने और मार के मुझे धक्के दे के निकाल दिया है कि इस घर को हमारे नाम कर बेच और इस घर को हम खाएं बिजनेस के नाम। मैं क्या करूं? और अल्लाह के सामने पता नहीं क्या, जैसे औरतें मेहनत नहीं करती ऐसी मेहनत कर रहा था और रो रहा था और रो रहा था कि, और एक बात कह रहा था कि मैं तलागंग का फलां का रहने वाला था, कोई गांव का नाम था तलागंग, मुझे याद है, चकवाल के साथ तलागंग है, मैं वहां का रहने वाला था, मैं गरीब था, मैंने मजदूरी कर करके जॉब कर करके ये मकान बनाया था। और एक बेटा मेरा ऐसा था जिसको टीबी हो गई थी, उसको उठा के मैं फिरा था, फलां बीमारी थी, ऐसे था। मैंने बीवी को हर जिंदगी दी, अब मेरा वक्त आया है और मैं बेसहारा हो गया हूं, वो मुझे घर से निकाल दिया गया। मैंने उसका कोई मसला ही नहीं है, आपको घर से खुद बुला के ले जाएंगे। मैंने जब ऐसे कहा ना, मुझे ऐसे देखा, कह रहे क्या मतलब? मैंने कहा औलाद आएगी, बेटे आएंगे, बीवी आएगी, आपको बुला के ले जाएगी। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप पढ़े बैठ के यहाँ मस्जिद में, आपको साथ ले जाएंगे और आपकी इज्जत होगी, आपका वकार होगा। अच्छा इसी बात में हो रही थी, वो साहब भी आ गए जिनसे मैं मिलने गया था। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के कॉलेज फेलो हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं। मैंने असल में उन्हें मिलने जाना था, अभी भी वो जिंदा हैं, कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे और फिर एक ही कमरे में रहते थे। बातें बताते हैं वालिद साहब की, तो मैंने असल में उन्हें इकट्ठा जाके उन्हें हमने मिलना था, तो वो भी आ गया। मुझे कहने लगा चले, मैं कहा ठहरो, एक बाबे से मिलने जा रहे हैं, पहले इस बाबे की कहानी ठीक कर ले। तो मैंने उसे एक वजीफा लिख के दिया, मैंने कहा ये वजीफा आप पढ़े और अब इंशाल्लाह बैठे बैठे यहीं पढ़े, इशा हो जाना यहीं रहे, यहीं कहीं लेट जाइएगा। मौसम गर्मी का था, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप सुबह हो जाए यहीं रहिएगा, अब इशा ना होना, इस वजीफे को ना छोड़िएगा इंशाअल्लाह। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा। मैं एक बात बताऊं आपको, खाली बर्तन खाली भांडा हूं, उस करीम के नाम की लाज रख देता हूं, वो मेरे अपने नाम की लाज रख लेता है, मैं उसी पे भरोसा कर बैठता हूं और अपने नाम की वो लाज रख लेता है और वो काम लोगों के हो जाते हैं। नाम जो उसका हुआ, दूसरे लफ्जों में लोग मेरे दरवाजे पे आते हैं, मेरा दर खाली है, उसका दर भरा हुआ है, मैं अपने खाली दर से उसके भरे दर पे भेज देता हूं और वैसा करीम है, अपने नाम की लाज रखता है और अपने भरे दर से भरा भेज देता है, भरे दर से भरा भेज देता है। तो मेरा दर तो वैसे ही खाली था, मेरा दर तो वैसे ही खाली था। खैर वो पढ़ता रहा। अच्छा वो साहब जो थे जिनसे मिलना था, वो उसी मस्जिद के नमाजी थे, उनका घर करीब था, वो दिन की 1-2 नमाजें वहीं पढ़ लेते थे। हम चले गए, मैं अपने चचा से मिला, उसे बातें खैर करते करते एक दफा की बात है, कोई 5-6-7 महीने कमोबेश कुछ अरसा गुजरा, वो साहब मुझे मिलने आए, जो साहब जिनको लेके मैंने अपने चचा से मिलना था, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के क्लास फेलो से। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा वो चाचे का क्या हाल है जिसको घर से औलाद ने निकाल दिया था? मुझे कहने लगा आप पूछे नहीं, उससे खुद मिले जो आपको कहानी सुनाता है, वो तो आपको ढूंढता फिर रहा है, उसे बाद में पता चला है कि आप जो है वो अबकरी वाले हैं, और वो कहने लगा उसने बाद में पता चला वो तो आप ढूंढता फिर रहा है और उसके साथ बहुत जबरदस्त घर वाले मोहब्बत कर रहे, प्यार कर रहे। अब कोई नहीं कहता मकान लिख दे, उसके साथ मोहब्बतें हैं, प्यार है। मुझे क्या बताया था? मैंने तो एक कुरान पाक की दुआ थी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। बस असल में बात यह है, उसके अंदर उस वक्त चूंकि दर्द था, सारी उम्र की कमाई औलाद थी,
ساری عمر کا کمائی گھر تھا، وہ درد تھا اور اس نے درد سے پڑھا. اور رب کو درد مطلوب ہے، الفاظ مطلوب نہیں ہے. ایک ہے الفاظ، ایک ہے درد. الفاظ میں برکت ہے، طاقت ہے، میں الفاظ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر الفاظ کے ساتھ درد ہو پھر وہ الفاظ تیر بن جاتے ہیں اور جا کے نشانے پہ لگتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے. وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی. نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لیں، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں. اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے. روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا. نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات. کیوں؟ فرمائے جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں. یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے. یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں. یہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتا ہے. نوری لقمے کا اثر یہ ہے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ نور لقمے کی تاثیر ہے. چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں. دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں. نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے. اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج. صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ. فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے. میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے. خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا. سانپ کا کاٹا تھا. ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تھے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا. اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی. اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی. اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے. یقین سے پڑھنے والے کی دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، تونگری بھی، بادشاہت بھی، خوشیاں خوشحالیاں بھی یقین سے پڑھنے والے کو ملتی ہیں. اور اس لیے
آج بھی شیطان سورت فاتحہ سے لرزتا ہے کہ سورت فاتحہ پڑھنے سے جنات اور شیاطین ایسے دور ہوتے ہیں، ایسے کہ میلوں دور چلے جاتے ہیں اور اس بندے سے خوف زدہ ہوتے ہیں جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے۔ کھانے کے دوران اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان کھانے کے دوران مشغول ہوتا ہے، کھانے کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بھوک بہت زیادہ ہو تو پھر تو ہوش نہیں ہوتا، پھر ہوش ہی نہیں ہوتا اگر بھوک بہت زیادہ ہو۔ اب اسی دوران جس طرح سنے غور سے، بڑی میں عجیب بات بتا رہا ہوں، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اللہ کے ولی تھے، ولایت کے تاجدار تھے، سرداروں کے سردار تھے، اولیاء کے سردار تھے۔ میں بازار میں جاتے تھے، جا کے پھر واپس آ جاتے تھے، پھر جاتے کچھ نہیں خریدتے تھے۔ کسی نے پوچھا اب کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا 2 وعدے لینے۔ کیا؟ میں جا کے بازار میں ہر بندے کو سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کیا پتا کسی کے سلام کا جواب ایسا ہو جو اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو، محبوب بھی ہو۔ اور پھر فرمایا بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار میں جاتا ہوں اور جا کے بازار کی دعا پڑھتا ہوں۔ فرمایا جو چوتھا کلمہ گھر میں پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو بازار میں پڑھے گا کتنے نیکیاں ملیں گی؟ 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا میں 10 لاکھ نیکیاں کمانے کے لیے جاتا ہوں۔ آل رسول کی محبتیں، عبادتوں کا حرص دیکھیں، ہمیں مال کا حرص، انہیں اعمال کا حرص۔ وہی دعا، وہی چوتھا کلمہ گھر میں پڑھیں 10 نیکی ہیں، بازار میں پڑھیں کیونکہ وہ ہر بندہ مشغول ہے، دنیا میں، مال میں، چیزوں میں، بھاؤ تاؤ میں لگا ہوا ہے، وہی بازار میں پڑھیں تو 10 لاکھ نیکیاں۔ اسی طرح کھانے کے دوران جب لذت ہے، کھانے کے دوران ذائقہ ہے، اور کھانے کے دوران لذت اور ذائقے میں اگر کوئی بندہ سورت فاتحہ پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے تو ان لذتوں میں مجھے نہ بھولا، ان کھانے کی چیزوں میں مجھے نہ بھولا، ان ساری کیفیتوں میں مجھے نہ بھولا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ جل شانہ اسے 7 آسمان اور 7 زمین کی برکتیں حوالے کر دیتا ہے، اور جس کے پاس 7 آسمان 7 زمین کی برکتیں ہوں، یہ ساری عبادتیں کھانے کے دوران کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر ایسی سمیٹ کے اللہ کائنات کو اسے دے دیتا ہے۔ نوری لقمے کی تلاش کریں، نوری لقمہ زندگی میں لے آئیں، بڑی خوشحال زندگی گزرے گی، بہت لاجواب زندگی گزرے گی۔ 7 دفعہ سورت فاتحہ سے قرضے اتر جاتے ہیں، 7 دفعہ سورت فاتحہ سے بیٹے مل جاتے ہیں، 7 دفعہ سورت فاتحہ سے نعمتیں، اور 7 دفعہ سورت فاتحہ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ کہیں انشاءاللہ۔ اب سوچیں کون سا مشکل عمل، بہت زبردست عمل ہے، 1 منٹ کا کام ہے اور کام بن جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی اجازت جتنی مشکل سے لی تھی نا، اس عمل بہت مشکل سے اجازت، اور جس دن لی تھی اسی دن فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ اسے چھپاؤں گا نہیں، انسانیت مخلوق کو بتاؤں گا۔ اور یہ 7 دفعہ سورت فاتحہ جو دل کا مریض ہو مجھ جیسا اس کا بھی علاج ہے، جسمانی ہو یا روحانی۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا نا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں اور آج بھی ہوں، دعا کرو موت تک نہ رہوں، اور میں دل کا سخت روحانی مریض ہوں، جسمانی نہیں ہوں۔ میری پچھلی دفعہ کی وجہ سے پوری دنیا میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بابا گیا، جانا تو ہے، جانا تو لازم ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے وہ کہہ دیا کہ میں دل کا سخت مریض ہوں، میرے لیے دعا کرو، وہ یہ مریض ہوں، روحانی مریض ہوں، روحانی مریض ہوں۔ تو یہ بیماری جو دل کی بیماری ہے نا، اس کا بھی علاج ہے، روحانی ہے یا جسمانی۔
جیسے میں دل کی روحانی بیماریوں کے بارے میں نے آپ کو کہا، میں سخت مریض ہوں دل، اللہ کرے اس کا مرض کا علاج ہو جائے، تو کھانا کھاتے ہوئے میرے دل کے لیے بھی آپ دعا کریں گے کہ اللہ بھی میرے دل کو ٹھیک کر دے، اللہ بھی ٹھیک کر دے۔ آپ مجھے بزرگ سمجھتے رہے اور اندر سے کام کھوکھلا ہو، یہ دل کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، اور یہ جسم کی اور دل کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، یہ صحت مندی کا راز ہے۔ سورۃ فاتحہ ہے بابا، سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ۔ جو بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے ایک بار، اللہ جل شانہ ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق، طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں، کہنے لگے وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب اللہ کر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے، اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے ہی ایک کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستر کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں کو پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے، کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خود بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔
बड़ा जबरदस्त अमल। मुझे आके जब कागज दिया ना, कागज में दिया तो उन्होंने कहा कि खवातीन के जरिए हमें जो पता चला, और वो पता ये चला कि मौसूफ हजूर के घराने को ये सारी सूरत इखलास, सारी सूरत कुल हु अल्लाह, ये दरूद, ये अमल हदिया करते हैं, और हजूर के घराने को हदिया करके फिर हमारी मुश्किल की दुआ करते हैं, और बहुत गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, और फिर उनको हदिया देके अर्ज करते हैं आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं, और बहुत देर तक फिर आमीन कहते हैं, आमीन। और इस तसव्वुर के साथ, ये तसव्वुर जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो से, इस तसव्वुर के साथ कि वो हस्तियां मेरे लिए दुआ कर रही और मैं आमीन कह रहा, और अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं कबूल हो रही, और अल्लाह की अर्शों पे दुआएं पहुंच गई, और जिब्रील लेकर चले गए, अल्लाह के हुजूर दुआ रखी गई, और अल्लाह ने अपनी ताकत और कुदरत की मोहर कबूलियत की लगा दी। क्या ये अमल है? उनको हदिया करते हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, उनको हदिया करते हैं, उनको हदिया करके उनके वसीले से दुआ करते हैं, फिर उनको दुआओं का अर्ज करते हैं, आप ही दुआ फरमाएं, आप ही दुआ फरमाएं, और उनको दुआओं का अर्ज करते हैं, और फिर उनसे दुआएं लेते हैं, और बहुत देर तक आमीन इस नियत से कहते हैं कि वो दुआ फरमा रहे हैं और हम उनकी दुआ पे आमीन कह रहे हैं। ये हमारे अकाबिर का अमल है, ये हमारे बड़ों का अमल है, ये हमारी बड़ी बड़ी हस्तियों के अमल है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी कभी आपको शिर्क और बिदअत पे न लगाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी उम्मत को वो खैर के अमल बताऊं जो उम्मन लोग छुपा के चले जाते हैं, जो उम्मन लोग अपने तक रखते हैं। मेरी कोशिश होगी, मैंने आज तक हजूर के घराने को हदिया पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को तोहफा पेश किया हो, मैंने आज तक हजूर के घराने को नजराना पेश किया हो, और हजूर के घराने की तरफ से मुझे खाली हाथ लौटा है, मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि खाली हाथ लौटाया गया। हजूर के घराने के साथ सारी कायनात की मोहब्बतें हैं, हजूर के घराने के साथ सारी कायनात का ताल्लुक है। और याद रखना, इंसान बाज़ों का अपना गम बर्दाश्त कर जाता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं करता, और बाज़ों का अपने मामले में माफ कर देता है, औलाद के मामले में बहुत गम दिल को खा जाता है। मेरे हजूर के घराने को जो हदिया देगा, मेरे हजूर के घराने को जो तोहफे देगा, मेरे हजूर के घराने को जो अमाल देगा, हजूर के घराने को ये हदिये, ये अमाल, ये तोहफे जिंदगी भर इसको सरनगू नहीं होने देंगे, जिंदगी भर इसको नाकाम नहीं होने देंगे, और जिंदगी भर इसको कामयाब। 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की, 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम सूरत इखलास की आप पढ़ें, आप पढ़ें, और पढ़ के उन हस्तियों को हदिया करें, हस्तियों को हदिया करें, हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, हजूर के बेटे, हजूर के दामाद, हजूर के नवासे और नवासियां, ये हसन और हुसैन जिसको हसनैन करीमैन कहते हैं, हजूर के नवासे हैं, ये हजूर का घराना है, उनको हदिया करें। अपने मसाइल को हल होता देखें, अपनी मुश्किलात को हल होता देखें, अपनी नाकामियों को खत्म होता देखें। साल से अमल बता रहा हूं, साल से अमल बता रहा हूं। मैंने तो जिसको दिया है जिंदगी में उसको कामयाबी मिली है, मैंने तो जिसको दिया है वो जिंदगी में नाकाम नहीं हुआ। एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको और तोहफा दे रहा हूँ, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी, आग जलाए ना आग, उसमें से ऐसे छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया, 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूँ। जो बंदा ये चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत की बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने, सवाल कि मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से
میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں اللہ، 1.25 لاکھ دفعہ نفی اثبات، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل، یہ معمولات۔ وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے، مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، مفتی تھے، لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے، بال بچے بہت سارے تھے، ان کی روزی روزگار کے لیے محنت بھی کرتے تھے، اسکول میں وقت بھی دیتے تھے، اور یہ معمولات بھی کرتے تھے۔ ایک عقل انسانی تو نہیں مانتی کہ یہ کیا ہے، لیکن رب